ہاں میرے اوپر ڈال دیں آپ کہ میں غائب ہو گیا تھا، آپ بڑے اویلیبل تھے۔ خیر ناکہ تو گوشت کا ہوتا ہے، گولی جس رفتار سے اوپر جاتی ہے اسی رفتار اس سے کہیں زیادہ رفتار سے نیچے آتی۔ دولہا گرفتار ہوگا اس کے بعد بھی نہیں رک رہے یہ معاملات۔ میں تو اس جو چکوال کا واقعہ ہے، چکوال کا واقعہ بڑا دیکھیے نا یار، خطرناک، جو بھی افسران اس میں ملوث ہیں سب کو جو ہے بغیر کسی اس کے امتیاز کے جو ہے نا کارروائی ہونی چاہیے۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال ابتر سے ابتر ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب تو کراچی تک میں جو ایسے واقعات سامنے آنے لگے ہیں جن کا کھرا جا کے جو کچے کے ڈاکوؤں سے ملتا ہے۔ شناختی کارڈ دوبارہ بنوانے کے لیے روزنامچے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ارمان صابر، آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ولاگس، اور آج لے کر آئے ہیں ویکلی کرائم راؤنڈ اپ۔ اور آج کے شو میں فہیم صدیقی میرے ساتھ ہیں۔ فہیم بھائی آج پھر ہاتھ آ گئے۔ پچھلے ہفتے ذرا مصروف تھے، مصروفیات بہت زیادہ تھیں تو یہ نہیں آ سکے تھے، ناغہ ہو گیا تھا ان کا، لیکن اب جو ہے وہ آ گئے ہیں اور اب کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلے تمام ہفتے جو ہے وہ یہ ان کی جو پریزنس ہے وہ مستقل رہے۔ کیوں فہیم بھائی؟ ہاں میرے اوپر ڈال دیں آپ کہ میں غائب ہو گیا تھا، آپ بڑے اویلیبل تھے۔ خیر ناکہ تو گوشت کا ہوتا ہے، چلیں آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، آج جو ہے وہ ہم پچھلے ہفتے کی جو کرائم ہیں ان کی بات کریں گے، لیکن اس میں سب سے پہلے یار وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو شادی میں کراچی میں جو ہے وہ شادی میں فائرنگ ہوئی، اور شادی میں فائرنگ ہوتی ہے اور پھر جو ہے دو بچے جو ہے وہ طالب علم تھے، میٹرک کے تھے، نئے بچے تھے، نوجوان لڑکے تھے، اور دونوں جو ہے وہ انتقال ہو گیا ان کا۔ ارمان پتہ نہیں کیوں ہماری قوم نا اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہی ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ یہ سمجھتے ہیں فائر کیا، گولی اوپر چلی گئی، بس ختم ہو گئی بات، گولی تو اوپر کے ہاتھ کر کے چلائی ہے۔ گولی جس رفتار سے اوپر جاتی ہے اسی رفتار سے کہیں زیادہ رفتار سے نیچے آتی ہے۔ اب مسئلہ کہاں آتا ہے، یہ کیسے رک سکتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ایک کیس نا، صرف ایک سنگل کیس جو ہے آپ یہ وہ بنا دیں، مثال بنا دیں، کتنے عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں ہم۔ بالکونی میں کھڑی ہوئی بچی کے شادی کے بھائی فائرنگ میں گولی لگی، مر گئی، یہ دو بچے مر گئے، راہ چلتے راہگیر مر گئے۔ بالکل ایسے ہی ہے یار واٹ نانسنس۔ جب شہر میں باقاعدہ طور پر ایک قانون موجود ہے کہ جناب ایسا کچھ ہوگا تو دولہا گرفتار ہوگا، اس کے بعد بھی نہیں رک رہے یہ معاملات۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں۔ میرے خیال سے تو اس کو حادثاتی موت کی جگہ باقاعدہ قتل عمد جو ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی رکاوٹ ہو، روک تھام ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ نے اسے قتل خطا بنا دیا، 320 یا 319 جو بھی آپ نے بنانا ہوتا ہے آپ اس میں لگا دیتے ہیں، لگا دیا۔ اس کے بعد اصل دباؤ یہ ہوتا ہے کہ جناب دونوں پارٹیز کے درمیان کس طرح سے صلح ہو جائے۔ بالکل ایسی ہے۔ جو ایگریڈ پارٹی ہوتی ہے وہ اپنا ظاہر پیارا تو کھو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی صرف جب اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں یار چلو نیا زندگی کا سفر شروع کیا ہے اس نے، اب اس کو کیا مشکل میں ڈالیں۔ لوگ اپنا غم پسے پوش ڈال کے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور ہم نے یہی دیکھا ہے ایسے کیسز میں زیادہ تر کہ مصالحت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی خون بہا بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ شخص معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی ایک سنگل کیس میں سزا ہو جائے اور قتل عمد کے تحت ہو جائے، 302 کے تحت ہو جائے، بالکل صحیح بات ہے، تو اس کے بعد جا کے جو ہے نا یہ چیزیں رک سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے قوانین جو ہیں وہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ عمل درآمد تو دور کی بات، عدالتوں سے سزا بھی نہیں ہو پاتی۔ صحیح بات ہے، پولیس مقابلہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یس پولیس مقابلے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ایک سی سی ڈی کی طرز پہ آپ کو آنا پڑے گا، لیکن سی سی ڈی بھی جو ہے وہ اپنی حدوں سے نکل چکی ہے نا یار۔ جو چکوال کا واقعہ ہے، چکوال کا واقعہ بڑا دیکھیے نا یار، خطرناک ہے یار، بہت خطرناک ہوا۔ آپ بالکل ہی جو ہے وہ ہو گئے کہ یار ٹھیک ہے جو آپ چاہیں گے وہ کر گزریں گے، اور کیا ہے آپ نے، سی سی ڈی پنجاب نے کیا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے بہت کیا ہے۔ نیفے میں گولی چل جاتی ہے، بندہ بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ پولیس سے اچانک جو ہے کسی اس سے کھمبے سے ٹکرا کے زخمی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات میں جو ہیں وہ لوگ مارے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن اس کیس میں جو سب سے بڑا میرا سوال ہے نا، ذمہ داری تو غلطی تو قبول کر لی نا، لیکن ایک کانسٹیبل، اب مجھے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں آپ، یہ ایک کانسٹیبل جو ہے وہ دائیں سے بائیں سے سامنے سے اور اتنی گولیاں سے اتنے برسٹ چلا سکتا ہے، اتنے برسٹ، ہاں، اور یہ کانسٹیبل، ہاں یار خدا کے لیے یار کیوں قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو یار۔ غلطی ہوئی ہے، جتنے بھی لوگ ملوث ہیں، صحیح بات، جو بھی افسران اس میں ملوث ہیں سب کو جو ہے بغیر کسی اس کے امتیاز کے جو ہے نا کارروائی ہونی چاہیے، بشمول اس شخص کے
جو کہنے کو میرا دوست ہے سہیل ظفر چٹھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چٹھا کو بھی اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اخلاقی ذمہ داری لیتے ہوئے اس واقعے کی اسے ریزائن کر دینا چاہیے، کم از کم اپنے عہدہ تو اسے چھوڑ ہی دینا چاہیے، کیونکہ جتنا بھی کچھ ہوا ہے جب سے CCD بنی ہے سہیل ہی ہیں اس کے سربراہ اور ایک اچھا پولیس افسر ہے، لیکن اس واقعے کے بعد اس کی اخلاقی ذمہ داری بھی کوئی بنتی ہے۔ صرف اور صرف ذمہ داری قبول کر لینے سے جو نا بات نہیں بنے گی، وہ بچی واپس نہیں آ جائے گی۔ اور پھر اس میں تو یہ صرف اس لیے بھی ہو گیا ہے ارمان صاحب کہ اس میں آسٹریلیا کی گورنمنٹ انوالو ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ آسٹریلین تھے، پاکستانی آسٹریلین نژاد، اس لیے شاید یہ غلطی تک آ بھی گیا معاملہ۔ کوئی ہوتا نا ہمارا عام پاکستانی، اتنا کیس جاتا بھی نہیں، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں بلڈی سویلین ہوتا نا کوئی، تو جناب یہ بات یہاں تک بھی نہیں آتی ارمان صاحب۔ کراچی میں عمل کیسے یاد ہے آپ کو؟ ایسی پولیس کی فائرنگ سے وہ بچی مر گئی تھی، پورا قانون بنا دیا تھا سندھ گورنمنٹ نے اس پہ۔ تو کم از کم قانون بنانے میں تو ہماری سندھ گورنمنٹ ماشاءاللہ بہت تیز ہے، قانون بنایا تھا نا۔ اور اس قانون میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز سامنے آئی تھی وہ کیا تھی کہ جناب ہماری پولیس کو مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کرنے کا تجربہ نہیں ہے، ان کی ٹریننگز میں کمی ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ اس کیس کو بھی پروو کر لیں، اس میں بھی یہی نکلے گا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا اب آگے آتے ہیں فہیم، اور ایک اور جو واقعہ ہوا ہے وہ ہوا ہے خیبر پختونخوا کے ایک وزیر نے اس کو جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی ہے کہ وہاں ان کے یہاں جو بنیر ہے وہاں پر ایک میت لے کے جا رہے تھے کراچی سے، اور وہ گاڑی سندھ میں ڈاکو نے جو ہے وہ میت حالانکہ اس میں رکھی ہوئی تھی، اور اس کو جو ہے وہ نہ صرف لوٹ لیا بلکہ اس میں جو 9 سالہ بچی تھی اس پہ تشدد بھی کیا۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک جو ہے وہ واقعہ آیا ہے، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اپنے وزیر اعلیٰ سے کہا ہے کہ سندھ میں جو ہے اس کو باقاعدہ احتجاج بھی کریں۔ تو ہورین کا واقعہ بھول گیا؟ پشاور سے ہی بچی اغوا ہوئی، اس کے بعد کچے کے علاقے سے ملی، قبضے سے ملی، سوشل میڈیا پہ شور مچا، تب جا کے جو ہے وہ اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ الٹیمیٹم دیا کہ ہم پوری برادری جو ہے وہ جائے گی اور جا کے خود ہی چھڑائیں گے اگر سوشل میڈیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ جاگی، IG سندھ صاحب جاگے، ایک عدد آپریشن ہوا شکارپور میں، آپ نے بچی بازیاب کرا لی، کہنے کو آپ نے 2 ڈاکو بھی مار دیے، لیکن کیا کچے کے ڈاکو ختم ہو گئے؟ ثابت کر رہا ہے یہ واقعہ، ثابت کر رہا ہے بالکل کہ یار کچے کے ڈاکو موجود ہیں، آسان نہیں ہے وہاں پہ زندگی، وہاں پہ یہ ایسے واقعات کا ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال ابتر سے ابتر ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اب تو یہ لوگ جو ہیں وہ کراچی تک جو ہے ورسائی کرنے لگے، اب تو کراچی تک میں جو ایسے واقعات سامنے آنے لگے ہیں جن کا کھرا جا کے جو کچے کے ڈاکوؤں سے ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے یار کیا بنا رہے ہیں آپ کچے کے ڈاکوؤں کو؟ کیوں نہیں ان کے خلاف آپریشن ہوتے ایسے؟ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ 200 آپریشن ہو چکے ہیں ان کے خلاف۔ ارے یار سب بکواس ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اس کے اوپر نا ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ نگراں دور تھا ابھی، جب اس گورنمنٹ سے پہلے جب نگراں دور تھا تو ہمارے وہ سیکٹر کے ایک صحافی ہیں، ساتھی ہیں جن کو قتل کیا گیا، ان کے قاتلوں کے حوالے سے یہ تھا کہ جی وہ کچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بہت گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا ہوا تھا کہ جی پکڑیں اسے لے کر آئیں۔ تو ایک اجلاس جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوا، جسٹس مقبول باقر جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ تھے۔ تو اس اجلاس میں پولیس حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جناب ہم آپریشن جو ہے وہ ابھی فوری نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ادھر سے آپریشن کرتے ہیں تو جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ پنجاب میں چلے جاتے ہیں یا وہ بلوچستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ جناب جب تک تینوں صوبے آپس میں کوارڈینیٹ کر کے ایک کوارڈینیٹڈ آپریشن نہیں کریں گے کچے میں، یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ پنجاب گورنمنٹ نو انٹرسٹ، واقعات وہاں پہ بھی ہوتے ہیں۔ سندھ میں چونکہ امن و امان کے حوالے سے صورتحال بہت ہی عجیب ہے، تو اور آئے دن جو ہے وہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے سیاسی ایشوز بھی ہیں کچے سے جڑے ہوئے، بہت سے جو سندھ کے وڈیرے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ جو انہوں نے یہ پتھارے دار اور یہ جو ڈاکو ہیں انہوں نے پالے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اور وہ وڈیرے پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ کافی انوالو بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے سندھ تو ان کے لیے جنت ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی دباؤ میں آپریشن ہوتا ہے تو پنجاب چلے جاتے ہیں، یا وہ پھر شکارپور اور ادھر جیکب آباد کے راستے جو ہے وہ ادھر نکل جاتے ہیں بلوچستان کی طرف۔ تو جب تک ایک کوارڈینیٹڈ آپریشن نہیں ہوگا ارمان صاحب،
کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو ایک میت ہے. ہاں صحیح بات ایسے ہے. کتنے واقعات ہو چکے ہیں. ایون یار پولیس والے لٹ چکے ہیں. اچھا اور پولیس والوں کا اور بھی دیکھیں نا, جو ایک ویڈیو آئی ہے جس میں جو ہے وہ میرپور خاص میں ایک کیا ہے وہ چرس بھر رہے ہیں جی, اور چرس بھر کے, تو جب چرس بھر کے اور پئیں گے اس کو پولیس والے, اور موبائل کے اندر کر رہے ہیں سب کچھ, تو سرکاری گاڑی میں سرکاری جو ہے لوگ اس طرح سے کریں گے تو پھر تو چرس کے نشے میں دھت رہیں گے. پھر جب میں بھرتیوں کے طریقہ کار پر بات کرتا ہوں تو پھر شور مچاتے ہیں. پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ نے کرمنل ریکارڈ چیک کیے بغیر آپ نے بھرتیاں کی ہیں تو شور مچتا ہے. پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ٹریننگ کے دوران ان اہلکاروں کو اسپیس دیا کہ وہ ٹریننگ چھوڑ کر اپنے گھروں پر بیٹھے رہے ہیں, اور ٹریننگ جو ہمارے سینٹرز ہیں ان کا عملہ آپ سے 50-50 پر طے کر لے کہ آدھی تنخواہ تمہاری آدھی تنخواہ ہماری. صحیح بات ہے. جب آپ ان کو ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ یہ وردی دے کر یہ بتاتے ہیں کہ اب تم نے کمانا ہے. اب کمانا آپ نے کہاں سکھا دیا ہے؟ ٹریننگ سینٹر میں ہی, کہ آدھے دو ہمیں آدھے تم رکھو. اس شخص نے یہیں سیکھ لیا ٹریننگ سینٹر میں ہی, اس کی ٹریننگ ہو گئی کہ کرپشن کیسے کرنی ہے. ابھی تو صرف چرس پیتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہیں, کچھ عرصے کے بعد دیکھیے گا کہ پنکی کی کوکین جو ہے وہ پیتے ہوئے نظر نہ آ جائیں کہیں کسی اس میں آپ کو تھانے میں نہ نظر آ جائے آپ کو. اور وہ 30 کروڑ کی ڈکیتی جو ہوئی ہے فیڈرل بی ایریا میں, ہے بھائی 30 کروڑ تو کیا, اگر آپ اس سال کی صرف وہ نکال لیں نا ابھی تو 30 کروڑ بہت چھوٹا سا لفظ ہے. اربوں روپے شہر کے لوگوں سے لٹ چکے ہیں, اربوں روپے لٹ چکے ہیں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات, اگر کسی کو چیلنج کرنا ہے تو چیلنج کر دیں. یہ تو وہ ڈکیتی ہے نا جس میں آپ کے سامنے ایک فگر ہے. اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جو یومیہ کی بنیادوں پر یہ اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے, جو یہ موبائل فون چھینتا ہے, اس موبائل فون چھیننے کے ساتھ جو دیگر وارداتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی ریکارڈ, ان کا کوئی حساب ہے؟ اب تو لوگوں نے تھانے جانا, CPLC جانا چھوڑ دیا یار. پولیس کہتی ہے کہ جی گراف نیچے آ گیا. ارے بھائی لوگوں سے پوچھو نا کہ لوگ نہیں جا رہے, رپورٹ نہیں کر رہے. ظاہر ہے لوگ رپورٹ کریں تو پتہ نہیں یہ کہاں ہو. یہ آپ نے تھانے میں ایک وہ بنایا ہوا ہے. اچھا لوگ رپورٹ نہیں کر رہے یا یہ لوگ جو ہے وہ ان کی رپورٹ کو کچی رپورٹ دکھا کر کے, دونوں باتیں ہیں. دیکھیں آپ کے ساتھ جب اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوتی ہے تو صرف موبائل نہیں جاتا. آپ کا عام طور پر جو ہے اگر والیٹ آپ رکھتے ہیں تو والیٹ بھی چلا جاتا ہے. آپ کی جیب میں جتنی چیزیں ہیں, جو کاغذات ہیں وہ سب چلے جاتے ہیں. اس میں شناختی کارڈ بھی ہوتا ہے, ATM کارڈز بھی ہوتے ہیں, اس میں جو ہے وہ دیگر کارڈز بھی ہوتے ہیں, آفس کارڈ بھی ہوتے ہیں. اب آپ کو دوبارہ بنوانے کے لیے جو ہے آپ کو روزنامچہ چاہیے, یا موبائل فون گیا ہے تو آپ کو سم نکلوانی ہے دوسری. یہ ساری چیزوں کے لیے ایک عدد روزنامچے کی ضرورت ہوتی ہے. اب تو میں خیر آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شناختی کارڈ دوبارہ بنوانے کے لیے روزنامچے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا نہیں ہے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے دوبارہ آپ کو روزنامچے کی ضرورت. اگر آپ اپنا شناختی کارڈ دوبارہ بنوانا چاہتے ہیں, آپ جائیں نادرا کے سینٹر, وہ آپ کا شناختی کارڈ بنا دیں گے. لیکن چونکہ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے تو وہ جاتے ہیں پولیس کے پاس. پولیس کہتی ہے اچھا ایک درخواست لکھو, اس میں یہ لکھنا کہ کہیں گر گیا. گر گیا لکھنا, اس کے اوپر اس کو اسٹیمپ کرتے ہیں. روزنامچے میں انٹری کی نہیں کی, اس کو وہی اسٹیمپ کر کے دی اور کہا کہ جاؤ. لوگ ڈرتے بھی نا کہ ان کا شناختی کارڈ مس یوز نہ ہو جائے, یا یہی ساری چیزیں, موبائل سم نہ مس یوز ہو جائے. یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ عام طور پہ جو ہے اس طرح کے کیسز کو رپورٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تھانے سے رسپانس یہ ہوتا ہے کہ جی اسٹریٹ کرائم نہیں, چھینا جھپٹی کی بات نہیں کرنا. اور اگر وہ شخص جو اس بات پہ اڑ جائے کہ جی میں نے تو FIR کٹوانی ہے, اچھا چلیں بیٹھے ہیں ابھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ. اب وہ بیٹھا ہوا ہے 2 گھنٹے, جی ارے یار وہ ابھی آ جائے, موبائل افسر پہ موبائل پہ جاتے ہیں, ابھی بزی ہیں سب. اچھا 2 گھنٹے اور گزر گئے, کہتا ہے یار بھائی میری جان چھوڑو, خدا کے لیے جو لکھ کے دینا ہے مجھے بتاؤ, میں لکھ کے دیتا ہوں, اس کو اسٹیمپ کر کے دیتا ہوں. صحیح بات ہے, یہ طریقہ کار ہے. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی اگر پاگل آدمی, پاگل شہری جو اٹک جائے کہ نہیں مجھے تو کرانی ہے, وہ کہتے ہیں اچھا آ گئی یہ موبائل 6 گھنٹے کے بعد, چلیں آپ جگہ دکھائیں ہمیں. جب وہ جگہ پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہماری حدود ہی نہیں ہے, تو فلاں تھانے کی حدود ہے, وہاں جاؤ. وہ بیچارہ اس تھانے میں جاتا ہے, وہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, حدود نہیں ہے میری حدود. تو یہ حدود کا کھیل پولیس کھیلتی ہے یار شہریوں کے ساتھ. نہیں ہے اس شہر کا کوئی درد مجھے نظر آتا حکومت کی یا پولیس افسران کے دل میں. اس شہر کے ساتھ, اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس کا حل کیا ہے یار؟ اس کا کوئی پھر میں کہوں گا تو لوگ, آپ بھی کہیں گے, لوگ بھی کہیں گے کہ میں جو بات کرتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ناظرین بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے. آپ لوگ بتائیے گا کہ جو آج جو ہم نے بات کی ہے, اور جو خاص طور پر جو ابھی
पुलिस के हवाले से बात हुई है, तो उसमें आप लोग बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है। और एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। फ़हीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।